اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے، کسی مسئلے سے، کسی حال سے، کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی، لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو، تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے، تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے اور جو غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہی اسی قسم میں یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے۔ عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا، بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہ ہوگا، بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے، اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، جس کو اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا 2 موت 2 زندگی، کہ تم پہلے مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں ہم نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور جو اس کے بعد پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، اور تمہیں پھر زندہ کریں گے، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی اور آنا ہے، ہماری طرف آنا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں۔ ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا، مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ، پھر وہ زندگی کا مرحلہ۔ دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے، دنیا کی قومیں صرف ان 2-3 مرحلوں کو مانتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم، اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے، ہم مردہ تھے، ہم اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو 3 اسٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی۔ تو زندگیوں کے مرحلے 3 ہیں، اور یاد رکھیے اسلام کا معاملہ عجیب ہے۔ اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے کہ ہم مردہ تھے، زندگی کو جنم دیا، اس کے بعد پھر مریں گے، پھر ایک زندگی ہوں گی، ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک دنیا کی زندگی، اگر زندگیوں کو بانٹیں ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے، پھر برزخ کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے، پھر حیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے، چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں، ہمارے اعمال کے حساب سے، اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے۔ تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں، اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی۔ تو آج جس جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی کی بات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی، جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں، اور آپ یہ حدیث فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس بیٹھے تھے، خبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کیا میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو، اور اس مقام پر بیٹھ کر جب کہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے، اس حالات سے ڈرو، اس قبر کے حالات سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہے وہ دنیا سے لے کے دجال مطلب دنیا کے ختم ہونے تک اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤ گے اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤ گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ڈرایا اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے، صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلیں تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب، لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا
کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر جو ہے 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی۔ اگر اس ایک بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ جب ایک انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جا رہی ہے۔ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات اپنے آپ میں۔ موت کا مرحلہ ہے، ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی، اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے، وجاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، مطلب ایک انسان موت کی حالت میں بہت سخت حالت ہے اور حق واضح ہے، فرشتے دیکھ چکا۔ اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے، اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی، تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ، ایک التجا اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس التجا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجا نہ کرے، وہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجا۔ سمجھا؟ جب سزا جج دے دیتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا یا باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہی مرحلہ ہے کہ موت کی اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں۔ اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ فرماتا ہے جب ایک آدمی کے پاس اس کی موت قریب آ جاتی ہے، قال رب ارجعوا، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں مہلت کی اللہ سے درخواست کر، رب ارجعوا، تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، رجوع کرنے دو، پلٹنے دو مجھے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے آؤں جو زندگی میں چھوڑتا رہا۔ یہ ریکویسٹ ہر انسان کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر انسان جو گناہگار، کافر، مشرک، بدعتی اور اسی طرح منافق رہا دنیا میں، یہ سب کرتے ہیں، مومن نہیں کرتا یہ بات۔ لیکن یہ سارے لوگ جو ہے اللہ کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ارجعوا، قال رب ارجعوا، کہ تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سمجھ گئی بات، اس آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ یہ ہر گناہگار انسان، مشرک اور کافر اور منافق یہی التجا کریں گا، اے اللہ تھوڑا موقع دیا جائے، کس کام کے لیے؟ نیک کام کے لیے۔ پتہ کیا چلا کہ نیک کام کہاں ہوں گے؟ صرف اس دنیا میں۔ اگر مرنے کے بعد ہوتے تو فرشتہ یہ التجا نہ، جو ہے بندہ یہ التجا نہ کرتا اور کہتا اللہ ایک موقع دے پھر خبر کی زندگی میں تاکہ نیکی کر لوں۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پلٹنے دیا جائے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ کام کرے جو چھوڑ چکا تھا۔ کلا، جواب ہے اللہ کا، ہرگز نہیں، انہ کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو قائل تھا، یہ تو تیرا کلام تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ کتنا زبردست خاکہ کھینچا انسانی فطرت کا اللہ نے۔ نیکی کر لو، اگلے جمعے سے موقع دیا جائے، ہے نا؟ وہی بات تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو تیری ایک بات تھی دنیا میں، یہی کہتا تھا تو، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلا دن، اگلی نماز، اگلے ہفتے سے اور فلاں اور فلاں۔ تو اللہ کہیں گا یہ تو ایک بات ہے نیکی کے تعلق سے، جب بھی دنیا میں تجھے کہا گیا تو یہی کہتا تھا، ایک موقع دیا جائے اور ایک موقع، اگلی بار سے نہیں، اگلی بار اور موقع دیا جائے۔ تو اللہ کلا انہ کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو تیری ایک بات ہے جو تو ہمیشہ بولتا ہے، اس سے قائل ہو چکا تو۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اللہ نے کہا ان کے اور دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ مطلب اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، موت کی جھانکنی میں پھنس گیا، اب اس کی موت ہے صرف، اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی برا نہیں، نام اعمال بند ہو گئے اس کے، اب قیامت کے روز وہ کھولے جائیں گے۔ بس ہر شخص جو گناہ گار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ ایک موقع دے دے مجھے تاکہ میں رجوع کر لوں اپنے گناہوں سے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جو نیکیاں تو نے کہا تھا، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کی، اور کتاب پہ عمل کرنے کی اور تیرے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے کی، میں یہ سب کر کے آؤں گا، صرف ایک موقع دیا جائے مجھے۔ اور اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک تیری بات تھی جس کا تو دنیا میں قائل تھا۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ پھر سے اٹھائے جانے تک۔ تو ایسا نہ ہو کہ موت ہم تک آ جائے اور ہم میں سے مرد اور ہماری خواتینیں یہی گزارش کرتے رہے، ایک موقع دیا جائے حرام کام چھوڑ دوں گا، ایک موقع دیا جائے اب نمازی بن جاؤں گا، ایک موقع دیا جائے اب روزے پورے ہوں گے، ایک موقع دیا جائے اب قرآن پہ عمل کروں گا، ایک موقع دیا جائے اب میں قرآن کے مطابق زندگی، ایک موقع دیا جائے رسول کے طریقے پہ چلوں گا۔ یہ موقع نہیں ملنے والا ہے، یہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ گزارش سب کریں گے، موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بات اٹل ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کلا، تو اللہ اپنے طریقے کو نہیں بدلتا، اور اللہ اپنے کلام سے نہیں پھرتا، اور اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پلٹتا۔
ہرگز نہیں، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے صدیقین ہو، اس امت کا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی انسان ہو، کسی کو پلٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور ایک آڑ ان کے بیچ ڈال دی جاتی ہے دوبارہ پھر اٹھائے جانے تک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کی موت کا، جو گنہگار ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے، اس کا خاکہ کھینچا ہے قرآن کے اندر، جگہ جگہ کھینچا ہے۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 میں ایک تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق وتفت الساق بالساق۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جو انسان ساتھ ملا کر جو اپنے رگڑتا ہے، مطلب جب موت کا وقت آ گیا تو اس کی بہت زیادہ جو ہے سختیاں ہیں کہ ایک انسان اس کی جو ہے تکلیف میں تڑپتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو لوگ موت کے وقت ان کو موت آ جاتی ہے لیکن وہ نیک اعمال اس سے پہلے نہیں کرتے۔ اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جو سورہ انعام سورہ نمبر جو ہے 6 اور آیت نمبر 93، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ظالموں کو دیکھتے، کہ کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو دین پر نہیں چلتے یا اس کا انکار کرتے یا کافر تھے یا منافق تھے یا گناہگار تھے، تم ان کو ان کی موت کے وقت دیکھتے کہ دیکھ سکو جب موت کی جھانکنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہتے ہیں اب چلو اب نکلنے کا وقت آیا ہے، لاؤ اپنی جان ہمیں واپس دو۔ تو جب وہ کہتا ہے تمہیں جان آج تمہیں ان باتوں کی پیدائش میں، ان باتوں کی کرنے میں تمہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے دین کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کہا کاش کہ نبی تم ان کو دیکھ پاتے کہ جب ایسے لوگوں کی روحیں فرشتے کھینچ کر نکالتے، کاش کہ تم دیکھ پاتے کہ کیا ان کی کیفیت ہوتی اور کس وجہ سے اللہ کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے، اس کے دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کرتے تھے، اس کے دین اور شریعت میں نئے نئے کام ایجاد کرتے تھے، اللہ کے بارے میں جو علم نہیں تھا ویسی باتیں بیان کرتے تھے شریعت کے معاملے میں۔ جب انہیں کھینچ کر نکالا جائے گا اور ان کی روحیں جانیں اندر گھسیں گی اور فرشتے کھینچیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جو ہے انسان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جو غوطے لگا لگا کر انسان کے جسم سے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، مطلب وہ آنا نہیں چاہتا، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے یا وہ جو گناہگار ہے اس کی روح نکلتی نہیں ہے، فرشتے ڈوب ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دردناک چیز کو، جو موت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم نے اس چیز کو ایک ایسا مذاق سمجھا کہ بس یہاں سے ختم ہوئی تو دوسری زندگی میں ہمارے لیے جنت انتظار کر رہی، جبکہ اس موت کے لیے اور اس قبر کے گھر کے لیے، اس مٹی کے گھروندے کے لیے جس کا اوڑھنا بھی مٹی کا ہے، جس کا بچھونا بھی مٹی کا ہے، جس میں کیڑے ہیں اور سانپ اور بچھو ہے اور جو تنہائی ہے اور اندھیرا ہے، کچھ نہ ہوگا، نہ ایک چھوٹا سا بلب ہوگا، نہ کوئی روشنی کی کوئی ٹیوب لائٹ ہوگی، نہ کوئی ایک دیا ہی اجازت دیا جائے گا، بلکہ خالص مٹی ہے، اوڑا بھی مٹی ہے، سویا بھی مٹی پر ہے، آزو بھی مٹی ہے، بازو بھی مٹی ہے، کیڑے اور مکوڑے ہیں، ویرانی ہے اور اکیلا پن ہے اور آفتیں اور مصیبتیں ہیں اور فرشتے ہیں اور کیا کیا پتہ نہیں اس کے ساتھ اور چیزیں۔ یہ وہ گھر ہے اکیلا جس میں میں اکیلا رہوں گا۔ وہاں دنیا کے لیے جو میں چیزوں سے بچتا تھا کہ دنیا کیا کہیں گی، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا کیا حال ہونے والا۔ جو دین کو میں چھوڑتا تھا دنیا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہاں کوئی لوگ تیرے ساتھ آ کر اس کے اندر کوئی دیا نہیں جلانے والے تیرے روشنی کے لیے۔ جن لوگوں کے لیے ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے دنیا والے ہو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، جن کے لیے ہم نے دین کو چھوڑا، وہ تو ہم کو صرف قبرستان تک دفنی کریں گے اور چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ جب جائیں گے خبر میں تنہا، واحد، اکیلے، اندھیرا، مٹی، کیڑے اور مکوڑے اور ویرانی، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ یہ ایسا گھر ہے، لیکن اس گھر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے اور کیا کر چھوڑا ہے؟ اب تک کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق ہم سب بیوقوف ہوئے، کہ عقل مند تو وہ ہے جو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اس میں جانے سے پہلے اس کا سامان باندھ لے۔ اور یہ موت کا وقت اور اس کی حالتیں اور اس کی خوفناکیاں کس حد تک ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حال اور احوال دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا، اب ان سے زیادہ عظیم اور معتبر اور محترم اور باعزت شخصیت اور نیک اور ولی اور جو آپ لقب کون ہو سکتا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور اس میں بار بار ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے پر پانی مارتے موت کی تکلیف سے، اور اپنے چہرے پر بار بار پانی مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے پسینہ جاتا ایک ساتھ، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فرماتے اور کہتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اے سبحان اللہ موت کے لیے بڑی ہی سختیاں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول کہتے ہیں کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی شخصیت دنیا کی ایسی ہے جو کہے موت میرے لیے آسان ہے، موت میرے لیے آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی لیتے، اپنے چہرے پر پانی مارتے اور یہ الفاظ ادا کر جاتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، موت کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں، یہ بہت زیادہ سخت چیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس کے بعد کسی کی موت سن کر یا کسی کی موت دیکھ کر مجھے کبھی غم نہ ہوا، کہ رسول کی موت جب میں نے دیکھی اور جو سختیاں اور جو تکلیفیں دیکھی، اس کے بعد کسی کی موت پر مجھے کبھی زندگی میں غم نہ ہوا۔ غم سے مراد وہ تکلیف نہ ہوئی جو رسول کی ایک بار دیکھنے سے میری تکلیف ختم ہو گئی وہ چیز۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف تھی کہ آخر وقت میں آپ کی زبان میں لکونت آ گئی تھی، سمجھتے لکونت، بات نہیں کر پاتے آپ برابر، اٹک اٹک کر بات کرتے۔ تو جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ اعمال کیے، نہ ہمارے کچھ احوال ہے، نہ جو اللہ نے کوئی ہمیں سند دی کہ تم ایسی جنت میں جاؤں گے، ہم لوگ کیا کریں گے اللہ کے سامنے، کیا جواب دیں گے؟ جس شخصیت کے تعلق سے عقیدہ ہے جو معصوم ہے یعنی الخطا ہے، جس سے خطا نہیں ہوتی ہے، وہ شخصیت کے ساتھ یہ سلوک اور یہ تکلیف، تو ہم اور آپ اپنا صرف ٹھکانہ ہی سمجھ سکتے کیا ہوگا، اور تکلیفوں کا معاملہ ہی صرف سوچ سکتے اور صرف تصور کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو فاتح مصر تھے، آپ ایک بات کہا کرتے کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو موت آتی ہے لیکن وہ موت کے بارے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، موت کا وقت قریب تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہنچ کر کہا اے عمرو، تم یہی تو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پہ تعجب ہے کہ موت کا وقت آتا ہے اور وہ کہتے نہیں موت کیسی ہے، کیا حال ہے ان کے ساتھ؟ تو کہا اب میں تمہیں اپنا وعدہ اپنا قول یاد دلانے آیا ہوں، اب تمہاری موت کا وقت ہے، کیسا لگتا ہے تمہیں، کیا لگتا ہے تمہیں اس تعلق سے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر صحابی رسول، یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ کہتے ہیں موت کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے۔ جو تکلیف مجھے ہے اس طرح سے ہے موت کی کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، آسمان کی ساری چیز زمین پر گر رہی ہیں اور میں اس کے بیچ میں پس رہا ہوں، ایسی تکلیفیں ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیٹ کے اندر جو ہے کھجور کے کانٹے ڈال دیے گئے ہیں، اور جب میں سانس لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سوئی کے نالے اس کے سوراخ میں سے ناکے میں سے نکل کر آتی ہے۔ یہ تکلیفیں ہیں ان کو موت کے۔ اسی طرح دوسرے ایک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے اور یہ بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کا جو وقت ہے یہ اتنا المناک ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں میں سب سے سخت مرحلہ یہ موت کا مرحلہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے خطرناک مرحلہ یہ مرحلہ ہے جب انسان کو ایک موت آتی ہے اس کی۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آرو کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اس کی تکلیف ایسی ہے جیسے کہ آدمی کو آرو سے چیرا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ ایک انسان زندہ اور کینچی سے اس کا جسم کاٹا جائے اتنی تکلیف اسے نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے کہ اگر کسی زندہ انسان کی ہڈیاں ابال دی جائے، پانی میں ڈال دیا جائے تیل میں، اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے تکلیف، اور اگر مردہ زندہ ہو کر انسانوں کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا، دنیا کو انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا اگر اس کو تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے اگر کوئی اسے بتا دے۔ تو یہ ہے وہ موت اور یہ ہے اس کے حالات۔ اب مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے موت کے بعد، بہرحال یہ ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، صحیح کیا ہوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ بہرحال جو قرآن نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہمیں بتایا ہے، چند باتیں کچھ بیورا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ صحیح بتانا تو یہ میرے لیے اور کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب اس کے رسول نے جو چند باتیں بتائی وہ باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ صحیح کیا ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے اور موت آتی ہے، اور قرآن حدیث تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کے تذکرے الگ الگ کیے، ان کے دونوں کے الگ الگ احوال بتائے کہ موت کے وقت کافروں کے کیا احوال ہوں گے اور مومنوں کے کیا احوال ہوں گے۔ بہرحال بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں آتی ہیں، میں مختصر سی احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مفہوم رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں کہ جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور بدکاروں کے ساتھ موت سے لے کر بعد میں برزخ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھیے نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، الگ الگ حدیث کا مجموعہ ہے، بعد میں جو حوالے دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جو نیک ہوتا ہے اور اس کی موت کے لیے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہی فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اس کے رب نے رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اسے اچھے کلام کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک خوشبودار اس کے لیے لباس جس کی خوشبو مجھ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کفن اس کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے، دنیا میں جن ناموں سے پکارا جاتا وہ ناموں سے اسے پکارتے ہیں اور اسے جو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فوراً لے کے چلو جسم سے، وہ اپنی حالات سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے تو بہت کچھ رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے نکالو اور مجھے لے کر چلو۔ فرشتے اس کی روح کو بآسانی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے کھولتے ہی اس طرح سے جو ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے نیک آدمی کی، اور اس کو کفنایا جاتا ہے خوبصورت کفن کے اندر، فرشتے جو کفن لاتے ہیں اور اسے لے کر جو ہے آسمانوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اور پہلے آسمان پر رسول اللہ جب اس کی روح پہنچتی ہے اس سے پہلے فرشتے اس کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کوئی نیک شخصیت آ رہی ہے آج، کوئی نیک انسان آ رہا ہے آج اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آتے ہیں تو فرشتے اس کو سلام کرتے اور کہتے ہیں اے پاک روح آؤ، خوش آمدید ہے، استقبال ہے تمہارے، اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، آؤ۔ اور اسے لیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور اسے مبارک باتیں دیتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارے جاتے ہیں جن ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے، اچھے اچھے القاب، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اچھے نام۔ اور اس کے بعد جو ہے اس شخص کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں، نیکوکاروں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو، یا نیک لوگوں کے حصے میں اس کا بھی حصہ دے دو۔ علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اسے واپس بھیج دو، اس لیے کہ میں نے اسے اسی سے پیدا کیا تھا اور میں واپس اس کو اسی سے اٹھاؤں گا، مطلب مٹی سے، اور اس پاک روح کو لا کر واپس قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی روح کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح چھوڑ دی جاتی ہے قبر کے اندر تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جو سب سے خوفناک اور ہولناک مرحلہ ہے کہ منکر و نکیر دو فرشتے جو آ کر بات چیت کرتے ہیں انسان سے، وہ دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ سخت انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں اور بہت گدردار ان کی جو آواز ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ان کے احوال رسول اللہ احوال ایسے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیاہ ان کا چہرہ ہوگا اور بڑی بڑی جو ہے لال آنکھیں اور ان کے دانت جو کہ بیلوں کے سینگوں سے بڑے ہوں گے، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کھاتے ہوئے خبر پھاڑ کر بیچ میں آئیں گے۔ تو ایک تو ایسی مخلوق جس کو ہمیں کبھی نہ دیکھا ہو، نہ کبھی سمجھا ہو، کبھی جانا ہو، اور وہ بھی اتنی ڈراؤنی، اور رسول اللہ ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز ہوگی، ہے نا، چھوٹی موٹی بجلی کڑک جاتی ہے تو مرد اور خواتین سب کا معاملہ جو ہے اکھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی شاید مجھ پر ہی گری ہو، اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں۔ وہاں خبر میں انداز لگائیے منکر و نکیر جو بجلی کی طرح چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گائے کی جیسی جو ہے بڑی بڑی لال آنکھیں ہیں اور گائے کی سینگ کے برابر ان کے دانت ہے اور جو ہے انتہائی بدصورت اور کالے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے دونوں آتے ہیں قبر کو پھاڑ کر اور انسان کے سامنے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، قبر سے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا تھا۔ 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک انسان جب سے سوالات کی جائیں گے سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا، خبر میں اس کو دکھیں گا سورج کو ڈوبتا ہوا، جب سورج کو ڈوبتا ہوا پائیں گا تو کہیں گا میں ابھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، تو اس سے بتایا جائے گا، اور جب وہ سمجھیں گا یہ تو دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے، پھر وہ کہیں گے ہاں اب سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے نمازی کی فضیلت، خبروں میں تسکین ہے، سکون اور اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں مومن لوگ بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائیں گا، اور ان کی صفت جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے کہیں گے فرشتوں سے 1 منٹ رک جاؤ عصر کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن جب ہوش آئیں گا کہ یہ دنیا نہ رہی یہ تو قبر ہے تو پھر خاموش بیٹھ جائیں، کہیں گے اب سوال کرو، مطلب قبر میں اب کوئی عبادت نہ رہی کسی کی، وہ دنیا میں تھی ساری عبادت، کہیں گے ہاں آپ سوال کرو، اور منکر نکیر 3 سوالات کریں گے، صرف 3 سوالات، دنیا کے 3 سوالات، قبر کے 3 سوالات، تمام آگے کی زندگی پر اثر ڈالنے والے، صرف 3 سوالات بڑے اہم سوالات۔ من ربک کا، تو مومن شخص کہیں گا میرا رب اللہ ہے، بآسانی وہ جواب دیں گے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من نبیک کا، کہ تیرا نبی کون تھا، تو کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمدن، وہ یہ گواہی دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور جب اس سے تیسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کون سا ہے، ما دینوں کا، وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم آرام سے سو جاؤ، اور ایک سوراخ کیا جائے گا اور اسے جہنم بتائی جائیں گی، اور فرشتے کہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا،
اور وہ بند کر دیا جائے گا، اور ایک دروازہ کھولا جائے گا جو جنت میں سے اس کا مقام دکھایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اب آرام سے تم، اور جنت کی ہوائیں، اور رسول اللہ فرماتے حد نگاہ جہاں تک اس کی نظریں جائیں گی، جنت وہ جو ہے جہنم جو اس کی قبر کشادہ کھول دی جائیں گی، وسیع کر دی جائیں گی، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا۔ جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گا وہ کہیں گا بس مجھے ایک موقع دو، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتاؤں نیکی کا اللہ نے میرے کیا بدلہ دیا ہے مجھے۔ کہا جائے گا نہیں اب تم واپس نہیں جا سکتے، تو وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں جلدی سے اس مقام پر جنت میں پہنچ جاؤں، اور وہ دعا کریں گے، فرشتے کہیں گے اب تم سو جاؤ آرام سے، اسے جو ہے ایک زبردست بستر دیا جائے گا جس پہ کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے ایک دلہن کی طرح اس بستر پہ جو ہے سو جاؤ انتظار کر۔ جب وہ شخص لیٹ جائیں گا تو رسول فرماتے ایک شخص انتہائی خوبصورت حالت میں اس کے پاس آئیں گا اندر، اور وہ پوچھیں گا تم کون ہو؟ تو کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے، تیرے لیے بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد وہ چلا جائیں گا اور یہ نیک شخص سو جائیں گا، دوبارہ اٹھایا جائے قیامت سو جائیں گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں فرمایا تھا، تین دوست ہیں، تین ساتھی ہیں، تین دوست ہیں، پہلا وہ ہے پہلا ساتھی جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر فرمایا دوسرا وہ ساتھی ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں اور قیامت کے دن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا ساتھی پہلا دوست وہ ہے جو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہے، وہ تمہارا مال و دولت ہے۔ انسان مرا سب کچھ چھوڑ گیا، اس کا کچھ لے جاتا ہے ساتھ، کچھ لے جاتا ہے۔ الیگزینڈر سکندر جس کو آپ کہیں سکندر اعظم، جب یہ مرا تو تاریخ روایت آتی ہے کہ یہ جو ایک بہت نوجوان شخص تھا اور 19 سے تقریباً 21 سال کی عمر میں حکومت کیا، اور 33 سال کی عمر میں مر بھی گیا، اور دنیا کے بہت بڑے علاقے میں جو ہے اس نے قبضہ کیا، لیکن جب مرا تو ایک وصیت کر کے مرا، بہرحال وہ مسلم نہیں تھا لیکن وصیت کر کے مرا کہ جب مجھے میرا جنازہ لے جایا جائے گا تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر جس چیز کے لیے جو اپنی زندگی غارت کیا آج ساتھ کیا لے جا رہا ہے اپنے اٹھا کے، دونوں ہاتھ خالی ہے اس کی۔ تو اس میں فرماتے مال خلاص، آدمی مرا مال وہیں رہا، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی 80 یا 20 یا 30 روپے کی چاندی کی انگوٹھی ہوں گی کھینچ کر نکالی جائیں گی، اس کی انگلی بھی ٹوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں، وہ مال نہیں جائیں گا اس کے ساتھ، لیکن ادنا سا مال ہے۔ کوئی بولتا ہے چاندی کی انگوٹھی جانے دو چھوڑ دو، اس کو کیا کرنا ہے، وہ بھی نکالی جاتی ہے، ایک تن کا اور ذرہ مال کا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ خبر میں گراتے ہوتا ہے کچھ مال گر جائے وہ بھی اٹھا کے نکالا، رکیے ایک منٹ، اٹھا لیا جاتا ہے۔ مال کا ایک دن کا ساتھ ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں جاتا ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں وہ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک عجیب ساتھی ہے جس کو ہم سب سے زیادہ جگری، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ کامگر سمجھتے ہیں، وہ تو مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے، اور ابھی جنازہ تو بعد میں اٹھیں گا، پہلے حساب و کتاب ہو، یہ زمین کس کی ہوں گی، یہ گھر کون رہیں گا، وہ پلاٹ کس کا ہوں گا، اور وہ مال بینک بیلنس کون لیں گا، پہلے بات کرو تو یہ اٹھیں گا آگے۔ یہ ساتھی ایسا ساتھ چھوڑتا ہے اور دوسروں کا بن جاتا ہے مرتے، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے، سب کچھ حرام چیزوں ملوث ہوتے، کیوں؟ اسی مال کے لیے جو سب سے پہلے چھوڑیں گا، اور بنگلے اور گاڑیاں اور دولت اور شہرت اور مال، اس کے لیے رشوت کھاتا ہے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، اور سود خوری اور سب گناہ کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس ساتھی کے لیے جو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا ہے، سب سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ساتھی کون ہے؟ رشتہ دار جو قبر تک آتے ہیں، قبرستان تک آتے ہیں۔ کیا آج تک کسی رشتہ دار کو آپ نے مرتے خبر میں ساتھ سوتے ہوئے دیکھا کسی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اس کے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیتے، خبر تک لاتے ہیں، بولتے جلدی۔ یہی وہ رشتہ دار ہے جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے پھرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہی رشتہ دار ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ خبر میں نہیں آئے گا، پہلے ہی چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا۔ یہی ماں اور یہی باپ اور یہی خالہ، یہی پھپھو، یہی دادی کے لیے ہم نے شریعت کے احکامات توڑے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، لیکن ان کی رضامندی حاصل کی، ان کو راضی کیا، ہے نا، فلاں کام حرام ہے، نہیں ہمارے بڑے نہیں بولتے ہیں، انہی کے لیے کیا نا رضا، یہ بھی چھوڑ دیں گے ساتھ، قبرستان تک آئیں گے۔ بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے سب سے پہلے اس کو اٹھا کر پھینکو ورنہ سڑنا شروع ہو جائے گا، پھینکو اسے لے جا کر قبر میں ڈالو جلدی۔ جن کے لیے سب کچھ کیا، شریعت چھوڑی، حرام حلال کی تمیز چھوڑی، بیوی اور بچے، مال اور دولت، سب کچھ فتنے ان کے لیے برداشت کیے، اور یہ لے جا کے کہاں دفن کریں گے آپ؟ بولیں گے ڈالو مٹی کے اندر، اور رسول فرماتے دوسرا ساتھی دفنا کر باہر آ جائیں گا۔ اور رسول فرماتے تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گا، وہ تیرے اعمال ہے نا، آیا نا یہاں برابر، یہ اعمال۔ اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کو سب سے کم دوستی رکھتے ہیں اس سے، اور رشتہ داروں سے اس سے زیادہ، اور سب سے زیادہ دوستی ہماری مال و دولت سے ہوتی ہے، جو کہ ایسے ساتھی ہیں جو سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کے۔ تو یہ تیسرے ساتھی کو اپنا اچھا ساتھی بنا لیجئے، اس تیسرے ساتھی سے ایک زبردست دوستی کر لیجئے کہ یہ چونکہ قبر میں آنے والا ہے، اس کو جو ہے خوب کیجئے نیک اعمال، تاکہ وہ آ کر آپ کو خوشخبریاں دیں۔ اب آئیے اس شخص کا حال، اس شخص کی موت کا حال جو کافر، منافق، فاسق، بدکار، گناہگار ہوتا ہے،
جب اس کی موت کا وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے بہت بھیانک شکلوں میں اس کے پاس آتے ہیں اور ایک بہت ہی انتہائی درجے کا بدبودار ایک جو ہے اس کے لیے ٹاٹ کا بنا ہوا جو ہے کفن لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اس کو کہتے ہیں اے جو ہے مغضوب روح اللہ کا جس پر غضب ہوں گا باہر نکل. رسول اللہ فرماتے اس کی روح اندر گھستی ہے, وہ فرشتے سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی سی کیفیت ہوتی ہے جب نکالا جاتا ہے جیسے کہ ایک بھیڑ ہے اس کے گیلے اون پر ایک لوہے کی سلاخ کانٹے دار لپٹی جائے اور کھینچ کر نکالی جائے اس کے جسم سے, اون کے اوپر لپٹے اور کھینچی جائے. اس طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہے وہ اور اس کی روح آنا نہیں چاہتی. اسے فرشتے کھینچ کر اور غوطے لگا کر اور تمام جو حالات بتائے ویسا کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. روح کو باہر نکالا جاتا ہے, ایک سے ایک بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے, اس کے برے برے القاب برے برے نام اس کے پکارے جاتے ہیں, کوئی سلام نہیں اس کے لیے, بد دعائیں اس کے لیے فرشتے کرتے ہیں, اسے کھینچتے ہیں اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں. جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو پہلے ہی بدبو آ جاتی ہے استاد کی, کہتے بہت ہی مغضوب کوئی گندی روح آ رہی ہے. جب وہ آتی ہے فرشتے پوچھتے یہ کون مغضوب روح اٹھا کر لائے ہو, کہتے فلاں بن فلاں گندے گندے ناموں سے اسے پکارتے, دنیا میں جو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے یا جسے چڑتی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے. فرشتے کہتے اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے جنت کی, آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا, اسے چھوڑ دو. رسول اللہ فرماتے اس کو آسمان سے ہی پھینک دیا جائے گا, لا کر نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ گر کر زمین پر آ کر پٹکی کھائیں گا زور سے آسمان سے اور اپنی خبر میں چلا جائے گا. جب خبر میں جائیں گا منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیر کے اور اٹھا کر اسے بٹھا دیں گے اور پھر وہی سوالات تین من ربو کا, تیرا رب کون تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا. یہ کافر کہیں گا. اور اگر منافق ہوں گا تو کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے. تو منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا ہے, لیکن اس کو علم ہوتا ہے اللہ کا, اس کے رب وہ کہتا ہے لوگ کہتے تھے اللہ جو ہے ہمارا رب ہے. اور کافر کہیں گے ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال من نبیو کا, کہ تیرا نبی کون ہے؟ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کی جائے, شخصیت پیش کی جائیں گی اور پوچھیں گے من حاضر رجل, یہ انسان کون ہے؟ تو وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ شخصیت کون ہے. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو کافر کہیں گا ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا میرا دین کیا تھا. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ایک سوراخ کیا جائیں گا قبر میں اور اسے وہ ٹھکانہ وہ جنت بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا, وہ بند کیے جائیں گا اور جہنم کی کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں اپنا ٹھکانہ اور اس کی آنکھ کی لپیٹیں محسوس کریں گا اور آنکھ کا بستر ڈالا جائے گا, آنکھ کا لباس پہنا جائے گا اور کہا جائے گا اب یہیں رہو. وہ کیا کہیں گے اللہ سے؟ کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کرنا. کہ تو جب خبر میں یہ حالات ہے تو قیامت میں کیا ہوں گے؟ تو کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کرنا مجھ پر. اور جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی بری شکل میں ایک شخص آئے گا, پوچھیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہوں, میں تیرے برے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا. اور وہ شخص افسوس کرے گا, بہرحال اس کا کوئی معاملہ نہیں. جہنم کی کھڑکی جو اس کا جو ٹھکانہ ہوں گی کھول دی جائیں گی, وہ آنکھ کے بستر پر آنکھ کے لباس میں آنکھ کی تکلیف محسوس کرے گا. خبر اس کی چھوٹی کر دی جائیں گی حتیٰ کہ آپ فرماتے اس کی پھسلیوں میں پھسلیاں دھس جائیں گی اور خبر اس کو دباتی رہیں گی اور وہ قیامت تک یہی سلوک کریں گے. اور جنتی کے لیے جو ہے نیکوکار کے لیے وسیع اس کی نظروں تک وسعت پا جائے. یہ تھا مختصر سے حالات قبر میں جو ہوں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آئیے وہ تھوڑے 3 سوالات پھر سے ایک بار دیکھ لیتے. جب 3 سوالات کی بات آتی ہے کہ من ربو کا, جواب آسان ہے, ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے, آسان. من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ بہت آسان, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نا محمد صلی اللہ, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام تھا. آپ کہیں گے صرف ایک لفظ, 2 لفظ, 3 لفظ, یہ تو میں بالکل بآسانی دے سکتا ہوں 3 لفظ. کیا مشکل ہے دنیا میں؟ کیا آسان نہیں ہے بولنا اللہ محمد اور دین اسلام؟ کیا مشکل ہے 3 لفظ؟ لیکن یہ ایسا آسان نہ ہوگا جتنا ہم سوچ رہے ہیں, ایسا آسان نہ ہوگا. اندازہ لگائیے قبر کی تاریکی, اس کا اندھیرا, اس کا اکیلا پن, اس میں فرشتے جو اتنی خطرناک مخلوق داخل ہوں گی, اس میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گزے لے کر اور سزا کے اور جزا کے, اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے. برا ہوں گا تو اس کو جو ہے سزا دی جائے, اچھا ہوگا تو جنت کے اس کو حوالے بتائیں. دونوں چیزیں, ساری چیزیں دیکھ کر ہمارے تو منہ بند ہو جائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول جب کوئی فرشتہ گز لے کر سر پہ کھڑا ہوگا خبر میں تو ہم تو مٹی کی بت بن جائیں گے. کیسے جواب دے پائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اپنے منہ سے نکلیں گے نہیں الفاظ. تو کہا اس وقت تمہیں ثابت قدم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گے خبر کے اندر, وہ تمہیں آسانی کریں گا جواب دینے میں. اور کئی صحابہ سے معاملات ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک خطرناک مخلوق, قبر کی اکیلا پن اور اس میں یہ سوالات, ہم کیا کریں, کیسے جواب دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ کلمہ طیبہ ہوگا جو تمہیں آسانی کریں گا.
اندازہ لگائی قبر کے حالات اور اس پر سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب وہی دے پائیں گا، اسی شخص کی زبان اس پر کھلیں گی جو زندگی بھر واقعتاً اللہ کو رب مانتا رہا، وہی کہیں گا اللہ میرا رب ہے۔ ورنہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اور ان کو اور قطب اور ابدال اور پیر اور فقیر مرشد کو پکاریں گا، قبر میں بھی اس کے منہ سے اللہ نہیں نکلیں گا، وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے اللہ میرا رب ہے۔ دنیا میں اس کو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، جس بھی کام کے لیے وہ پکارتا تھا، اگر وہ اللہ نہ ہوا تو اس کے منہ سے ربی اللہ، اللہ میرا رب نہیں نکلیں گا، نہیں نکل سکتا اس کے منہ سے الفاظ۔ تو اس کو سوالات کو آسان مت سمجھیے، 1 2 3 اور ختم، میں تو آسانی سے دے دوں گا، نہیں۔ جس نے اپنی زندگی واقعی میں اللہ پر ایمان رکھ کے گزاری، چاہے مرد تھا چاہے عورت تھا، چاہے کسی علاقے کسی ملک کسی رنگ کا تھا، اگر اس نے اللہ پر ایمان واقعی میں رکھا زندگی بھر، اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے؟ یہ الفاظ صرف اس شخص کے منہ سے نکلیں گے جو واقعے میں ساری تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیا ہو، کوئی اس کے اور اس کے، چھوٹے کے اور بڑے کے، ان کے اور ان کے طریقے پر جیا ہو، علاقے یا ماحول کے طریقے پر جیا ہو، اس کے منہ سے جواب نہیں نکلے گا، یاد رکھیں۔ اور یہاں کوئی سوال نہیں ہے تیرا مسلک کون سا تھا، تو کس مذہب سے تھا، تو کس کو مانتا تھا، تیرے بڑے مفتی اور علماء کون تھے، کوئی سوال نہیں۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، خلاص۔ اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام زندگی آپ کے طریقے پر چلا ہو، اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا اور اس کا پھرنا، اس کا کھانا اور اس کا پینا، اس کی پیدائش اور اس کی شادی، اس کا نکاح اور اس کی موت اس پر ہوئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاؤ، وہی کہہ سکیں گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، ورنہ منہ نہیں کھولیں گا، ان کے نام لیں گا یا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ آسان مت سمجھیے کہ رسول کے طریقے چھوڑ کر زندگی کسی اور کے طریقے پہ گزارے، اور اس حد تک ہم نے معاملہ بگاڑ لیا ہے کہ آج اپنا نام مسلمان بھی نہیں کہتے ہم، آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، وہ نام سے آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر مسلمان ہیں تو بولتے ہیں مسلمان میں کون ہیں آپ، اور پوچھ لے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان میں کون ہیں آپ، اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہونے والا ہے مجھ سے کہ میں کون ہوں، کس اس سے تعلق رکھتا تھا، سوال تو تین ہی ہے کہ من نبیوں کا دوسرا سوال۔ تو یاد رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام زندگی چلا، جس کی پیدائش، جس کے نکاح، جن کی موتیں اس طریقے پر ہوئی، جن کا سونا اور جن کا جاگنا، جن کا کھانا اور جن کا پینا، جن کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہا، وہی جواب دیں گا، ورنہ منہ بند اس کا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں۔ اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہیں گا میرا دین اسلام ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی جینے کے طریقے کو کہتے ہیں دین۔ دین زندگی جینے کا طریقہ ہے، جس طریقے پر ہم جیے وہ ہمارا دین ہوا۔ اب اگر ہم یہودیوں کے طریقے پر جیے اور نصرانی اور عیسائیوں کے اور ہندوؤں اور بدھوں کے طریقے پر جیے، دنیا میں اسلام کیا تھا ہمیں علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو شریعت مانا، نہ اس کی کتاب پڑھی اللہ کی، نہ اس نے کیا احکامات دیے، نہ اس کے حلال کو حلال جانا، نہ اس کے حرام کو حرام جانا، نہ اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا، تو کیا دین کہہ سکیں گے ہم؟ دین دیکھیے یاد رکھیے، دین وہ چیز ہے جس طریقے پہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اگر وہ اسلام نہ تھا تو منہ سے اسلام نہیں نکلیں گا، اور اگر اسلام تھا تو منہ سے نکلیں گا میرا دین اسلام ہے۔ تو سوالات دکھنے کو آسان ہیں لیکن اتنے جامع ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ جو ان تینوں پر عمل کرتا رہا اسی کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، ورنہ منہ بند اس کا۔ آئیے اس کے بعد کیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احمد نے اس واقعے کو روایت کا مسند احمد میں، اور ابو داؤد میں جو ہے اس کو ابو داؤد نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا، جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا، تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا، تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو؟ یاد رکھیے سوال نہیں ہے چوتھا، یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہے تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب؟ فرشتے پوچھیں گے اس سے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی اور اسلام تمہارا دین ہے؟ تو وہ جواب دیں گا کون؟ مومن، اور کہیں گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وتصدق، کہ میں ایمان لایا تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، آمنت بہ، ایمان لایا تھا اس پر، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے۔ کیا کہیں گا مومن؟ میں نے کیا، کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات؟ پہلا کتاب پڑھا میں نے اللہ کی تو پتہ چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں، کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے؟ قرآن میں۔ اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، واللہ اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا
مجھے تو وقت ہی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک، اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے لگا رکھا اپنے پیچھے، میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب، تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص؟ اسی کے تعلق سے اس کی اگلی نشست جو ہے یہی درس قرآن کی اہمیت، قرآن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو مومن کیا کہیں گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی۔ تو اب انداز لگا لیا، اپنے ایمان کا سب جائزہ لے لے کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں، اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے، ورنہ موت آ جائیں گی تو جواب دینا پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے، نہ مجھے سوالات کے جواب ہیں۔ اور جب میں پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے، اس میں کافی، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے اس کے۔ اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ قول بھی ذلیل لوگ اپنے منہ سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بدترین قول، گمراہ کن قول ایک دم اپنے منہ سے، اللہ کی کتاب اپنے بندوں کے لیے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گمراہ کرتی ہے، تم علماء حق میں سے نہیں، علماء سے سو میں سے ہو، تم اس امت کے بگڑے ہوئے علماء، کہ اللہ کی کتاب کے تعلق سے عقیدہ یہ گمراہ کرتی ہے۔ اگر یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو مجھے بتائیے دنیا مجھے ہدایت کون دیں گا اب؟ کیونکہ اللہ کی کتاب تو گمراہ کر دے رہی ہے مجھے، کہاں جاؤں؟ کیا میرا سہارا باقی ہے؟ میرے رب نے تو گمراہ کن کتاب بھیج دی میرے پاس، اب ہدایت کی کتاب کون لائے میرے لیے؟ سب سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپا ہے؟ قرآن اور اس پہ عمل پہ۔ تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت، کہا رسول اللہ کی زندگی، اخلاق، حال احوال کیسے تھے؟ تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ وہی ہے رسول کی زندگی، جاؤ قرآن نہیں پڑھا، وہی رسول کی زندگی ہے۔ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب؟ تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا؟ کہیں گے قرآن پڑھا تھا میں نے، اللہ کی کتاب پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی، مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق۔ تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، وہی بچنے والا ہے، بقیہ کوئی نہیں بچے گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو اللہ کی سے۔ اب آئیے اس شخص کا حال، جب پوچھا جائے گا تو نے جواب کیوں نہیں دیے، جواب کیوں نہیں آئے تجھے اس کے؟ تو وہ کہیں گا، یا فرشتے کہیں گے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جواب جب اسے نہیں آئے گا، فرشتے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تو کہیں گا نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو کہ اندھا اور بہرا ہوں گا، وہ کھڑا کر دیا جائے گا، وہ پوچھیں گے قرآن پڑھا تھا؟ وہ کہیں کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں گز ہوں گی، لوہے کی سلاخ ہوں گی، اور وہ اس زور سے اس کے سر پہ دے مارے گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوائے انسان اور جنات کو، جو پڑھیں گی گز سر۔ قرآن نہیں پڑھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا جو کہ اندھا اور بہرا ہوگا، ہتھوڑے لے کر آئیں گا اور دونوں ہتھوڑے زور سے کن پٹی پہ ماریں گا اس شخص کے، اس کا بھیجا نکل کے باہر۔ رسول نے فرمایا یہ کیوں ہوگا اس کے ساتھ؟ اس لیے، یا جو بات علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ دماغی تو مرکز تھا ہر چیز کا، اسی سے تو نے نہیں سمجھا نا اللہ کی کتاب کا، یہ دماغ تو مرکز تھا، تو نے اسی سے نہیں سمجھا، سب سے پہلے اذیت اور عذاب اسی پہ دیا جائیں گا۔ دنیا کے تمام علوم حاصل کیے، بڑے اور چھوٹے، اچھے اور برے، لیکن جب میری کتاب کا معاملہ آیا تو تجھے کچھ نہ سمجھ آیا، کچھ نہ سمجھ پڑی تجھے، سمجھ آیا بات؟ تو قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ یہ موقع آئے کہ گز اور ہتھوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے سروں پر پڑے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ جو باتیں ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے ان سوالات کے جواب دیتی ہے، اور کلمہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جس پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو قبر میں آسانی یہی کریں گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دو کام ہمیں جو طے کرنا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے اور اس ساتھ شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کو مانیں گے اور اسی کتاب کی قرات کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی جو ہے ہمیں ہدایت ملیں گی، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ورنہ ہم گمراہ ہوں گے اور خبر میں سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں، وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں، وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجیے تھوڑے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنا کر دیتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن، لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا، ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے، یہ بھی مستبد جائیں گا اس عذاب سے۔ تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھے گا تو وہ شخص بھی جو ہے
فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا، عذاب قبر اس پہ نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراتبہ یا اسلامی فوج کی جو ہے مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا، یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ قبر کے عذاب سے بچائیں گی؟ جب توحید اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ شرط ہے پہلے۔ اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورہ ملک پڑھ ڈالے، ثواب ملے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید، جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا۔ جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو جو عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، کہ جو شخص مسجد کی طرف بڑھے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلنے والے قدم جو ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچائیں گا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا؟ جو نمازوں کو جاتے ہیں 5۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقات، نفلی نماز اور صلہ رحمی، یہ بھی لوگوں کو جو ہے قبر کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو پناہ دیتی ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں ارشاد مبارک ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے تمہارا لیے۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، تو زکوٰۃ اس کا روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے کی تم۔ اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے کی، یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص۔ تو یہ سارے عمل بچائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ 2 اور چیزیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا، یہ بھی عذاب قبر سے مستثنا ہے۔ بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوگا، اس سے مستثنا نہیں ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے، صرف عذاب قبر سے، اس کے فتنے سے چھوٹ ہوگی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے، یہ بھی عذاب قبر سے، عذاب فی قبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار ہے، لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے؟ وہ عمل رکھتی شہادت، اسلامی فوج، اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرے داری کرنا، سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت، اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید، اسی طرح جو مسجد کو جانا 5، اسی طرح نماز، روزہ، نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز، اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور یہ 2 چیزیں جو اور آتی ہیں 13 اور 14، 12 تو یہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کون کس دن مرے گا، جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر، بہرحال وہ ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھیں گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے کر لیے اور ایسی ایسی باتیں کر لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں ہے، بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، ہاں ہوگا دیکھا جائے گا، یا جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، ابھی سے کیا کرنا ہے۔ یہ قسم کے ہمارے اقوال ہے، اور یہ دیکھا گیا لوگوں کہتے ہوئے ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت کو جانا ہی نہیں تو کیا معلوم کہ اس کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ جب موت کی سختیاں جان رہے ہیں تو جب سمجھ میں موت سے ڈر ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سن لیجیے، آپ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے تمہیں؟ تو کہا نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن راستہ بہت لمبا ہے اور زاد راہ، راستے کا سامان بہت تھوڑا میں نے کمایا ہے، راستہ لمبا ہے اور میں نے ایسے ٹیلے پر شام گزاری ہے کہ اس ٹیلے کے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اچھائی ہے، برائی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ صحابی رسول کا معاملہ۔ ہاں کسی نے بہت زیادہ عمل کیا تو وہ کہے کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بڑے بڑے صحابہ موت سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ ویسے اعمال نہیں تھے ہمارے پاس یا ان کے پاس، وہ سوچتے سمجھتے تھے، حالانکہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل زیادہ راہ، سامان راہ، توشہ راہ بہت تھوڑا سا ہو گیا اور راستہ بہت لمبا گزارنا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر پہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہاں اتنا کثرت سے روتے کہ آپ کی داڑھی پوری جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر کے عذاب کا جب معلوم واقعہ سنتے قبر سے گزرتے تو اس طرح سے روتے کہ آپ کی آنکھوں پہ کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی تو یہ جو ہے رو اٹھتے، حتیٰ کہ چہرے پر نشان پڑ گیا آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے گرنے سے۔ اس طرح جو ہے ایک صحابی کے سامنے جب رسول اللہ نے قبر کی فتنے اور عذاب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، کوئی مجھے کاٹ کر جلا دیتا، میں انسان نہ ہوتا، اس لیے کہ اتنا مبتلا کیا جاؤں قبر کے عذاب۔ تو یہ صحابہ کا ڈر تھا اس سے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جو ہے ایک جگہ سے گزرے اور وہاں آگ جلتی دیکھی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے ان کے صحابہ کے کہ موت سے اس قدر وہ ڈرا کرتے، کیوں تو وہ سمجھتے کہ اتنے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جو ہے اس سے وہ کر سکے یا جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کر سکیں۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے موت کو سب سے پہلے تو آسان چیز نہ سمجھیں اور رسول اللہ کے کہے کے مطابق عقل مند بن جائے،
موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے، موت سے پہلے اس کی تیاری جو کچھ ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے اس کی تیاری میں کیا کریں گے ہم؟ فرض عبادتیں توحید پہ چلیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے. اور توحید اصل ہے یہ سب چیزوں کی قبولیت کے لیے. تو سب سے اہم کیا ہوا؟ توحید پر چلیں گے، کلمہ طیبہ پر چلیں گے، فرض عبادتیں کریں گے، پھر سنت عبادتیں کریں گے، اور نفلی عبادتوں میں اضافہ کریں گے تاکہ قبر کے عذاب سے بچے، تاکہ جو اللہ کے پاس جائے تو کچھ ہو ہمارے پاس اعمال بتانے کے لیے اپنے رب کو. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کا وقت آ گیا اور میں تو نشے میں تھا، میں تو غرق تھا پکچر اور ٹیویوں میں تو بری عادت اور بری لت میں تھا، حرام کاری میں تھا، اور سود اور جوا اور اس قسم کے کاموں میں، اور زنا اور بدترین اعمال میں تھا، اور موت آ گئی اور پھر کہے رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا، اے اللہ موقع دے دو ایک تھوڑا سا بس نیک عمل کرنے. اور موت کا معاملہ ہی تو ایسا عجیب ہے، معاملہ بھی ایسا عجیب ہے کہ کب آئیں گی معلوم نہیں. اگر معلوم ہو جاتا 60 سال میں آئیں گی تو کم از کم اس سے پہلے اصلاح تو کر لیتا اپنے اعمال کی. لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ؟ پچھلے رمضان تھوڑا غور کر لے، جو لوگ اس درس میں آتے تھے اس رمضان دیکھ لیں کتنے لوگ ان کے خاندان میں مرے ہیں، اور کتنے دوست جو ساتھ آتے تھے آج نہیں آتے ہیں، ان کا انتقال ہوگا پچھلے رمضان، اس رمضان سے پہلے. اور اگلے رمضان جب ہم جمع ہوں گے پتہ نہیں اس میں سے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے، ہے نا. تو اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال 50 سال تاکہ 40 سال بھر نیک اعمال شروع کر دوں، ہے نا. تو کم از کم توبہ کی تو اس نیت ہو. ورنہ ایسا نہ ہو اگلا جمعہ دیکھیں گے، اگلا رمضان دیکھیں گے، اگلے مہینے سے ہوں گے، اور اگلا جمعہ کس نے نصیب کیا؟ اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ بانڈ پہ اگلا جمعے تک میں زندہ رہوں گا. اور اگر توبہ بھی نہ ہو مخلص تو یاد ہے کہ جہنم میں جائیں گے سیدھا اور چلے جائیں. ان کم از کم توبہ کو تو مانتا ہو، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کرے اپنے رب سے کہ میں نے گناہ اور خطائیں کی، مجھے معاف عطا فرما. جو بھی شرک اور کفر اور بدعت کیا ہو مجھے معاف کر، اور اب میں تیرے دین پر چلوں گا، اس کا وعدہ کرے اپنے رب سے. ورنہ موت آلے اڑیں گی، جو ہے لے کر اچک جائیں گی، اور پھر ہم چلا اٹھیں گے کہ ہائی اور ہائی. آج دیکھتے ہیں نوجوان لوگ فلاں جگہ سے نکلے، فلاں جگہ گئے، انتقال ہو گیا. نوجوان لوگ تو آج موت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھا ہی مرے گا اور جوان. یاد رکھیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اس کی تیاری کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، موت کا وقت قریب تھا. کہا کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو کہا بہت ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. کہا اور کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ بہت جو امید ہے اپنے رب کی رحمت سے، جنت کی امید بھی کرتا ہوں، جہنم سے ڈرتا بھی ہوں. رسول اللہ نے کہا جو ایسی موت مرا وہ صحیح مرا، مطلب یہ موت سب سے صحیح موت ہے کہ اللہ سے ڈر بھی ہو اپنے گناہوں کا کہ جہنم نہ دے دے، اور امید بھی ہو کہ مجھے جنت میں ڈالے. اب کچھ لوگ نا امید ہو کر بیٹھے اپنے رب سے، میں تو جہنم ہی بولتے ہیں دنیا میں. اور کچھ لوگ اپنے آپ کو چلتا پھرتا جنتی سمجھتے ہیں، بس میں تو جنت میں جا رہا ہوں سیدھا، میں تو رسول کے خاندان سے، نبی کے، ولی کے، شہداؤں کے، صالحین کے خاندان سے ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا. اور یہ صحابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے دوست ہیں، جب وہ کہہ رہے کہ مجھے جہنم سے ڈر ہے اور جنت کی امید ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے لگے میں جنت میں جاؤں گا سیدھا. اور گمراہی اتنی ہو چکی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں بلند درجے کی دعائیں کیجیے. سوال یہ ہے کہ اس نے دیکھا کون جنت میں اور کون جہنم میں جائے گا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جنتی ہیں؟ تو ذرا اگر ایسا ہے تو ذرا وہ 3 لوگوں کو اپنے ذہن میں لا لیجیے، وہ شہید، وہ حافظ اور عالم، اور وہ سخی جو دنیا میں شہید تھے، حافظ اور عالم کہلائے اور مالدار کہلائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہنم انہی سے دہکائے جائیں گے. ہم تو یہ سمجھ بیٹھے بس ہماری تعبدی زندگی ہے بس یہ، اور ہم ایسا کوئی اعمال جب کرتے ہی سوچتے نہیں کہ مجھے مرنا ہے. دھوکہ دے رہے ہیں، ذرا سوچ لے دھوکے سے پہلے مجھے مرنا ہے. آج خواتین کو دیکھا فیشن پرستی میں چور ہے، بالکل لت پت ہے بالکل، کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان پر ہبہ اتر گئی کہ کپڑے تو ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں. یہ حال ہے فیشن، یہ حال ہے فیشن کا، اور یہ حال ہے جو ہے فیشن پرستی کا کہ اسے ہم نے اپنا معبود بنا لیا. اور یہی حال مردوں کا بھی ہے. اس قسم کے لباس، اس قسم کی حرکتیں انہوں نے اپنے آپ میں رائج کی جو اسلام میں سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں بہائی اتنی عام ہو چکی ہے. اب اندازہ لگائیے جسم کا وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ وہ رسول عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو پتلا لباس پہنیں گی جس میں جسم دکھتا ہو، وہ جنت میں جہنم میں اتنی دور پھینکی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنتی خوشبو جہنم بہت دور تک آتی ہوں گی. کیا فرمایا؟ پتلا لباس. لیکن جہاں لباس ہی نہ ہو، یہ تو پتلا لباس تھا نا، جہاں لباس ہی نہ ہو اس کا کیا؟ تو کیا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اور جو ہے قبر کے ازدوں سے اور بچھوں سے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرد کی عورت اس کی سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، ایک مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے. مطلب ناف بھی وہ دکھا نہیں سکتا الا ناف کے نیچے. چلو ٹھیک ہے، ناف اس کے نیچے کا حصہ چھپانا ہے اس کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین پیٹ سے لے کر ناف سے لے کر اس کے نچلے حصے ان کے دکھائی دیتے ہیں، پیٹ دکھتی ہے اور پیچھے پوری کمر دیکھ سکتے ہیں، اس قسم کے لباس پہنتی ہیں. اور پھر یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، اور ہم دیکھ کر کبھی تاکید بھی نہیں کرتے. جسم جو کھلا ہے نا، یہ ساڑی سے ہٹ کر جو بلاؤز میں دکھتا ہے،
یہ حرام ہے اور جہنم کی آگ میں جلیں گا۔ رسول فرماتے جو پتلا ہو وہ جنت جانا تو دور خوشبو نہیں سکیں گی، جس کا غائب ہو اس کے تعلق سے اللہ ہی جانتا کیا عذاب۔ تو کیا ہم اللہ سے بہت بے پرواہ ہو کر بیٹھے اور یہ زندگی میں اتنے لگ چکے ہیں اور اس کی چمک اور دمک کیا ہمیں اتنا اچک لے گئی ہے کہ ہم موت کو مکمل بھول چکے ہیں؟ یاد رکھیے، موت کو یاد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مسکراتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں بہت کم ہنستے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اور جو مردوں کا عذاب ہوتا ہے تمہیں بتا دیا جائے تو تم بہت زیادہ روؤ گے اور کم ہنسو گے، بہت کم ہنسو۔ لیکن آج موت ہم بھلا چکے ہیں، فیشن میں، حرام میں، دکھاوے میں، اونچے ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے میں اس طرح سے ملوث ہوئے کہ آج کچھ بھی نہ رہا، حتیٰ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی صرف شو کی عبادتیں ہیں، شو دکھانے کے لیے سب کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے آپ کے توحید، آپ دین خالص دین پر چلے اور اخلاقیات، آپ کی اخلاق اچھے ہو لوگوں سے۔ ورنہ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ برے اخلاق کے حامل ہیں، جب انہیں کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو لوگوں کو گالیاں دے دے کر اور سمجھاتے ہیں باتیں جاتی ہیں اور ان سے لڑتے اور جھگڑتے اور نیچے دکھاتے ہیں اس علم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دین کا علم حاصل کرے اس لیے کہ کسی کو نیچا دکھائے وہ جنت میں نہیں جائے گا کبھی۔ آج ایک چیز ہم کو آج معلوم ہوئی، جاتے اور لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ارے وہ ایسے اور ویسے۔ آج ہم کو سدھرنے کتنا وقت لگا، تو کیا ایک دن میں آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں؟ جا کر ایک جھٹکے میں جا کر آج سنا اور کل سدھارا؟ تو دین کے علم کو صحیح سمجھیے، دین کیا ہے، اس کو مذاق کا موضوع یا لوگوں کو جو ہے ایک مذاق اڑانے کا موضوع نہ بنانے دے اپنے لیے، بلکہ اسے سمجھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس کو پھیلایا ویسا اس کو پھیلائے۔ اور نوجوانوں سے خاص طور سے میری یہ گزارش ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتے ہیں کتاب و سنت کی اس کو پڑھے، اس کو جانے، اس مسئلے کا علم حاصل کرے اور پھر اس بات کو دوسرا پھیلائے، نہ کہ وہ غلط بولنا شروع کر دے بیٹھے بیٹھے یہیں سے۔ یہ بہت بری بات ہے اور یہ اکثر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، اپنے والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے، ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے ایک شخص کتاب و سنت کی کوئی بات سیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ارے وہ تو مشرک ہے، وہ تو ہندوؤں کے جیسے رہتے ہیں، میرے بابا تو شرم ہے تجھ پر کہ تیرے ماں باپ ہندوؤں کے جیسا رکھتے اور تو خوش یہاں کھڑا ہے سڑک پہ ہمارے ساتھ، جا ان کی اصلاح کرتا تو وہاں، اور اس بات کو چھپا کے رکھتا اپنے اندر اور ان کی اصلاح کرتا، عوام میں چیختے چلاتے نہ پھرتا۔ یہ دکھاوا ہے کہ دیکھو میں کتنا توحید پرست ہو گیا، میرے ماں باپ آج مشرک، دکھاوا ہے خالص۔ تو جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ روتا ہے اپنے والدین اگر وہ ان کی اصلاح نہ ہو تو، اور ان کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور بڑے اور چھوٹوں کے ادب کا لحاظ رکھیے، آپ کے تھوڑا سا علم آپ کو کسی بڑے سے اونچا نہیں کر دیتا، بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بڑی سے بڑی غلطی ان کو آپ سے چھوٹا نہیں کرتی، ان کی اصلاح کی جائیں گی الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ سے چھوٹے نہیں ہوئے، وہ ان کو آپ تھپڑ مار کے نہیں سمجھا سکتے، ان کو ادباً آپ کو سمجھانا ہوگا، شیخ ایسا کیوں، والد صاحب ایسا کیوں، دادا ایسا کیوں، نانا یہ کیوں رہا ہے، بڑے حافظ صاحب یہ کیوں، یہ نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سمجھ، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ لوگ علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے فتنے اور اس کی جو ہے تمام جو عذابوں سے ہماری حفاظت کرے اور تمام امت اسلامیہ کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے سوالات کے جوابات ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کلمہ طیبہ اور توحید پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمیں جو ہے موت دے وہ ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ والحمد للہ۔ اتوار کے صبح 11:30 اس میں آپ آئیے، جتنے آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ یہاں وقفہ کم ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد حضرات ہیں، تو میرے لیے بہت ناممکن سی بات ہے کہ میں سب کے جوابات دے سکوں۔ دوسری چیز، جب میں کسی چیز کا جواب دیتا ہوں تو یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور خلفاء راشدین اور صحاباؤں کی طرف پہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو بات نہ سمجھے یا کچھ سے غلط لگے تو میری اصلاح کرے، باہر جا کے بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا الا کہ اس کے اپنے اعمال وہ ضائع کریں گے۔ کل کسی نے مجھے بتایا کہ کوئی صاحب جو ہے آپ کے بارے میں جو کہہ رہے تھے کہ وہ تو کچھ بھی بولتا ہے ایسا ہے، تو میں نے کہا اسے ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دینا تھا کم از کم۔ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ اسے تحفہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، یہ تابعی کبار تابعین میں سے تھے، جب ایک آدمی ان کی بہت برائی کرتا تو اس کو ہمیشہ تحفے بیچتے۔ اس نے کہا یار تم تحفے کیوں بیچتے ہو؟ تو کہا تم غیبت کرتے ہو اور اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہو، اس سے اچھا آدمی کون ہوگا جو مجھے اپنی نیکیاں دیتا جائے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں تھا تو آپ اس بسکٹ کا پیکٹ میری طرف سے تحفے میں اس کو دیتے کہ یہ لے جائیے آپ، اس لیے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا میرے لیے۔ بہرحال تو میری اصلاح کریں، یہاں نہیں مل سکتے، اتوار کے درسوں میں آئے، مجھے الگ سے ملے اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ خواہ باتیں پھیلائیں جس سے کچھ نہیں ہوتی، اللہ کہ آپ افواہیں پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں اور صحیح علم کو بھی آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے خواتین کی طرف سے ایک چیٹ لی جائیں گی اور مردوں کی طرف سے ایک چیٹ لی جائیں گی اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے پھر وہ ہے کہ آپ بات نہ کریں اور اطمینان اختیار کریں تاکہ سوالات کے جواب لوگ سن سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے روز ہوگا، پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا قبر میں ہم جنت میں ہوں گے یا جہنمی ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم جنتی یا جہنمی ہوں گے؟ تو اس معاملے میں بات یاد رکھیے
کہ ایک انسان نے جو زندگی میں اعمال کیا اس کو آخری مطلب جنت یا جہنم کے فیصلے سے پہلے اپنا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا اور ہلکی سزا دینا شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیے جہنم کی سزا تو بہت زیادہ ہوں گی، یہ ہلکی سزا ہے جو ابتداءً دی جائیں گی تاکہ انسان جو ہے جان لے کہ اس کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے اور زیادہ تکلیف میں ملوث ہو جہنمی، اور جنتی اور زیادہ خوش ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خواتین کے سوالات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ خواتین اس پر خواتین لکھ کر جو بھیجیں. اس کے بعد کا درس بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے قرآن کی اہمیت، قرآن کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر چائے پیے اور اس کے بعد جو ہے وہ درس بھی سماعت فرمائیں. جی آواز تھوڑی سی آپ نیچے رکھیے سوال تاکہ آپ بھی سن سکیں میں بھی مجھے. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے ولی اولیاء کرام وہ خبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ خبر میں زندہ ہے اولیاء کرام. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، کہا کہ ہم ایک شخص کو دفنا کے نکلنے لگے. جب دفنا کے ہم نکلے تو خبر میں سے آواز آنے لگی. میں نے جا کر جھانک کر دیکھا خبر کے اندر تو وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے. تو میرا یہ سوال ہے ارے پھر وہ مردہ نہیں تو آپ نے زندے کو دفنا دیا اندر، جلدی سے کھود کے نکالیے، چھوڑ رہے کیوں اس کو؟ یا پھر جب کوئی شخص مرے تو اس کو 10,000 وولٹ پہلے کرنٹ دے کے چیک کیجیے مرا یا نہیں مرا، ورنہ اندر نمازیں پڑھیں گے جا کر. وہ عجیب معاملہ ہے. نمازیں دنیا کے لیے ہے، یہ جو خبروں میں نہیں ہوتی ہیں. تو عجیب عجیب اقوال ہے کہ کب خبروں میں زندہ ہے اور اپنی خبروں میں. ہاں اگر کوئی کہے خبر میں بھی زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ برزخ میں ہے. اور ویسے تو آپ میں سب زندہ رہیں گے. پھر جیسا جہنمی کو عذاب کا مزہ مل رہا تو جنتیوں کو جنت کا مزہ مل رہا، تو ویسے تو میں اور آپ بھی رہیں گے. اس میں کیا پھر اولیاء میں فرق ہے بہرحال. تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہو دنیا کیسا کھاتے پیتے نماز روزہ کرتے ہیں. یہ بری بات ہے. حدیث میں آ گیا نیک انسان سورج ڈوبتا ہوا دیکھیں گا، بولے گا نماز کا وقت ہوا، کہا جائے گا اب نماز نہ رہی تو وہ کہیں گا ہاں ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر وہ آرام سے لیٹ جائیں گے. اسی طرح ایک سوال ہے، جو لوگ باڈی کو جلاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہوگا؟ کیا یہ بھی جو ہے یا کوئی جانور کھا لیا؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان مر گیا اور جلا دیا اس کو. اب آپ تو خبر کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ، انسان تو جل گیا تو کیا؟ تو اسی لیے میں نے کہا یہ جو سوال جو حساب و کتاب ہو رہا ہے یہ برزخ کے عالم میں ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک مقام ہے جسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، وہاں ہو رہے. تو ایک انسان اگر جل بھی گیا، راکھ بھی بنا دیا گیا اور 1000 ندیوں میں بھی اس کی راکھ بہائی گئی تو اللہ عالم برزخ میں سے واپس اٹھا لیں گے. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آئیے ایک حدیث سنی، مسلم کی ایک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور تیز ہوا میں الگ الگ مقامات پر اڑا دینا، تاکہ اگر اللہ قادر ہوں گا تو مجھے واپس اٹھا لیں گے. قادر ہوں گا تو جیسے ہی اس کو جلا کر آگ اڑائی گئی، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اسے کھڑا کر دیا اس کے سامنے. کہا اے میرے بندے ایسا کیوں کہا تھا جلانے کا؟ تو کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اب میرے اعمال اتنے خراب تھے تو میں نے اس لیے یہ حکم دیا تھا. تو پتہ کیا چلا، اس سے بھی جلا کر بھی اڑا دیا جائے یا 1000 ندیوں میں بہا دیا جائے، اللہ اس کو جمع کر لیں گے. اور یہ کہاں ہوگا سارا معاملہ؟ عالم برزخ میں. اس کو لیکن ہم اپنے عام الفاظ میں کیا بولتے ہیں؟ قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ سب معاملہ کہاں ہوگا؟ عالم برزخ میں ہونے والا ہے. جی اور وہی مسئلہ جانور کے کھانے پر ہوگا. سوال خواتین ایک چٹھی پہ پھر ایک آپ سے لیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا دیکھ لیں، نمبر دیتے جاؤ پھر میں اس سے پوچھتے جاتا ہوں. کیا یہ سلوک ایک بچہ جو پیدا ہو تو اس کے سوال یہ کہ کیا چھوٹا بچہ ہے اس کا انتقال ہوا تو کیا اس سے بھی یہی ہوگا؟ بہرحال واللہ عالم بالصواب. اس معاملے میں ہم نہیں جانتے کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. اس تعلق سے چونکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن عموماً جو حدیثوں میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کے ساتھ بھی جو عمومی بات ہے وہ یہی ظاہر ہو رہی ہے کہ ویسا ہی ہوتا ہوگا. اللہ کے اگر کچھ ہٹ کر ہوگا تو میرے ذہن میں ابھی وہ بات نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں جواب. لیکن بہرحال بچے جو ہے جتنے بھی ہوتے چاہے مسلمان کو کافر کو سب مومن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا. جی ایک ان سے آپ نے کیا اس کو جی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے کہا کہ خبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی، تو رسول اللہ جب معراج گئے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام خبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ واقعہ بالکل درست ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے اور نبیوں کا معاملہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتا ہے خبر کے اندر. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کے جسموں کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، نبیوں کا جسم مٹی کے لیے حرام ہے. تو بہرحال یہ نبیوں کا معاملہ ہے وہ ہٹ کر ہے. اور اگر کوئی بولتا ہے موسیٰ پڑھتے ہیں لہٰذا میرا ولی بھی پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ آپ نے اپنے ولی کو موسیٰ علیہ السلام سے موازنہ کر دیا لے جا کر. وہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس سے ہٹ کر جو دوسرے نبیوں کا رسول اللہ نہیں دیکھا. بہرحال تو بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے حد تک ہی رکھے، اس سے ہٹ کر نہ. ایک سوال ان کا تھا کہ جو سکرات کی تکلیف ہوتے ہیں وہ
اس کی وجہ سے جو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ درست ہے، یہ درست بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اس کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا سوکھے جھاڑ کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو بہرحال مومن کو جو بھی تکلیف دنیا میں آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اس کا اسے اجر ہے، سکرات کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، یا اسی طرح کوئی اور تکلیف ہو اس پہ صبر کرے، اس کو ثواب۔ دوسرا ہے کہ کچھ لوگ مرتے ہیں تو قرآن ڈالا جاتا ہے، تو بہرحال یہ قرآن ڈالنا ایک بدعت ہے اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، ان کو گناہ ملے گا جو بھی قبروں میں قرآن ڈالیں گے، اس لیے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک سوال لیڈیز کا ہے، کیا عذاب قبر کا تعلق قبر کے گڑھے سے ہے یا عالم برزخ سے؟ بہرحال عذاب قبر کا تعلق دونوں سے ہی ہے، قبر کے گڑھے سے بھی ہے اور برزخ سے بھی ہے، اس تعلق سے دونوں ہی روایتیں رسول اللہ سے ملتی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا قبر دباتی ہے تو یہ قبر کے گڑھے کا معاملہ ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ عالم برزخ میں بھی انہیں عذاب ملتا ہے۔ بہرحال ایک سوال آیا ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ اورنگزیب کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ جب خبر سے گزرتے تو سلام کرتے جواب آتا۔ یاد رکھیے من گھڑت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خبر سے جواب نہیں آیا، تو یہ اورنگزیب کون ہوتے ہیں ان کو خبر میں جواب آئے؟ ایک عجیب بات ہے کسی امتی کو، ہاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا کیا رحمۃ اللہ علیہ کسی کو لگا سکتے، چاہے اورنگزیب کوئی اور ہو، بہرحال کسی بھی نیک آدمی کو جو مر گیا رحمۃ اللہ علیہ لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو خبر میں سے کسی کو بھی جواب نہیں آتا، یاد رکھیے یہ جو ہے خبر کے حالات جو تھوڑے بہت معلوم ہوتے ہیں یہ نبیوں کو ہوتے ہیں صرف، وہ بھی بذریعہ وہی۔ ہم کہتے ہیں ان کو خبر کا معلوم، ان کو خبر کا معلوم، انہوں نے خبر میں جھانکا، انہوں نے دیکھا، یہ سب فالتو قسم کی باتیں، ایسے عقیدوں سے بچتے رہیں۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں پھر آپ، کہ مرحومین جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ تو سب سے پہلے چیز یہ آپ یہ کہیں کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا کریں، اس لیے کہ جب مرحومین کہیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے ان پر رحم ہو گیا، اب جس پر رحم ہو گیا تو اس کے لیے کیا کریں؟ بہرحال میت پر کیا کریں، تو میت کے ایصال کے لیے جو کام کر سکتے ہو یہ ہے کہ اس کی طرف سے مال خرچ کر سکتے ہیں ہم، مال، اس کی کوئی نیت تھی کنواں کھدانے کی، مسجد بنانے کی، سڑک بنانے کی، مدرسہ، بہرحال وہ کرنے سے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر میت کے اوپر کچھ روزے تھے اور وہ رکھنا چاہتا تھا لیکن انتقال ہو گیا، وہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میت کے بدلے آپ حج بدل و عمرے بدل بھی عمرہ یا حج کر سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اسی طرح میت کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض چکانے سے اس کو ثواب ہے، اس کو بھی ایصال ثواب انشاءاللہ عزیز، ان کو ان سب چیزوں کا، اور نیک اولاد جو ان کی مغفرت کی دعا کرے یا نیک اولاد جو کچھ بھی کرے ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح کار خیر جو انہوں نے کیا، اچھے کام جو کر کے گئے اس کا بھی ملے گا۔ اسی طرح نافع علم جو چھوڑ کر گئے، نافع اچھا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تمام کا انہیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے ہٹ کر لیکن کتاب و سنت میں دوسری باتیں نہیں آتی ہیں، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کسی صحابی نے کبھی اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کی اور کسی تابعین نے کبھی اپنے جو ہے بچوں کو وصیت نہیں کی ہمارے مرنے کے بعد قرآن پڑھنا، تو بہرحال یہ درست نہیں، اس سے ہٹ کر باقی جو میں نے بتایا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ کر لیتا ہوں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جل کر مرتے ہیں، پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں؟ بہرحال درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کر مرے، آگ میں جل کر مرے، کسی چیز کے اندر دب کر مرے، اپنے حلال مال کی حفاظت میں مرے، عزت کی حفاظت میں، وہ سب شہید، یا پیٹ کی عورت سے پیٹ کے درد سے مرے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ویسے شہید نہیں ہے جس طرح سے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان سے حساب کتاب نہیں، قبر کا نہیں ہے، حساب و کتاب ہے قبر کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے ہٹ کر جو شہید ہیں ان کے تعلق سے یہی کہنا ہوگا کہ ان پر وہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، بہرحال لیکن بہت بڑا اجر ان کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ ایک منٹ یہ تھا، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ پہلے بھائی نے ایک سوال کیا قبر کیسی بنانی چاہیے، پکی یا سادی؟ تو قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی ہوا کرتی، قبر کو پکی بنانا اسلام میں حرام ہے، تو آپ کچی بنائیے اور اس کو تھوڑا بس ایک جو بالش اونچی بس اتنی بنا سکتے ہیں آپ، تاکہ لوگوں کو شناخت ہو، اور آگے اور پیچھے ایک پتھر ڈال سکتے تاکہ معلوم ہو یہ قبر ہے، اس سے ہٹ کر احاطہ گرنا، پکی بنانا، یہ سب باتیں جو ہے درست نہیں ہیں۔ ایک سوال خواتین سے لیتا ہوں، رمضان میں انتقال ہونے والے شخص پر عذاب قبر ہے یا نہیں ہے سب؟ تو بہرحال رمضان میں مرنے والوں کے تعلق سے حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال جو حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ جنت میں سیدھے جائیں گے، بہرحال لیکن حدیث میں اس تعلق سے کچھ نہیں ہے، چونکہ قرآن میں بھی نہیں، اس لیے میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوں۔ جی بھائی نے کہا کہ انسان موت کا وقت ہے اس کے، تو ہم کیسے سمجھیں نیک ہے یا بد ہے؟ تو بہرحال یہ ناممکن ہے کہ آپ سمجھیں نیک ہے یا بد ہے موت کے وقت، لیکن رسول اللہ فرمایا کچھ چیزیں خوش قسمتی کی ہے کہ ایک انسان مرے تو کلمہ پڑھے،
یہ خوش قسمتی کی اچھائی کی علامت ہے. لیکن بہرحال لیکن ہم معلوم نہیں کر سکتے موت کے وقت کہ اچھا تھا برا. اس لیے کچھ لوگ جو ہے دھماکے مر جاتے ہیں. نیک ہے لیکن اب موقع ہی نہیں ان کو بننے کا, ہارٹ اٹیک سے مر گئے. نیک ہے تو یہاں آپ وہ اعتبار نہ کریں کہ کیسے پہچانے. لیکن اگر کوئی لا الہ پڑھتے ہوئے یا درود یا کلمہ پڑھتے مرے تو یہ خوش بختی نیک نیتی کی علامت مانے جائیں گے. جی اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول پہ کیا درود, تو رسول اللہ پہ درود جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم چھوٹا تو ہی بھیجنا چاہیے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال, کیا روزے کی حالت میں ایک انسان کا انتقال ہوتا تھا, کیا اس کا وہی معاملہ ہوگا؟ تو روزے کی حالت میں ایک انسان انتقال ہوتا ہے تو انشاءاللہ روزے کی حالت میں اٹھیں گا, لیکن خبر میں وہی معاملات ہوں گی. سوال جواب وہ ساری باتیں. اسی طرح ایک سوال ہے, آپ نے بھی کہا کہ مردوں اور عورتوں کے طرح طرح کے لباس جو حرام ہیں, تو مردوں کے کون سے لباس حرام ہیں؟ اچھا سوال ہے کہ عورتوں پہ ہی میں نے کہا مردوں کا کیا, تو مردوں کا کون سے لباس حرام ہیں؟ آج کل شرٹ چلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شرٹ بالکل عورتوں کی بلاؤز جیسے ہوتے ہیں اتنے. اور جب انسان اگر رکوع میں چلے جائے اور کبھی آپ اتفاق سے نماز کو مسجد میں تھوڑے لیٹ داخل ہو تو رکوع میں آگے جاتے ہیں آپ کو ادھر کھڑے جانا پڑتا دیکھتے تھوڑی دیر, اس لیے کہ جسم نہیں پورا کمر کا حصہ دکھتا ہے, ناف کھلی ہے اور کمر پوری جب جھکتا ہے ایک انسان تو یہ ظاہر سی بات ہے جو سطر کھول دے نماز میں, یہ کپڑا آرام پہننا ہے. شارٹ شرٹ بہت عام ہو چکا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کیوں ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جس کو شریعت انکار کرتی ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے جسی کو ہے تو نہیں. اسی طرح مردوں کے اور لباس کپڑے حرام لباس کیا ہے کہ مردوں کے ایسے پیجامے پینٹ پتلون یا کچھ بھی چیز جو نیچے پہنی جاتی ہے شرٹ سے اتنی لمبی پہننا جو ٹخنوں سے نیچے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ان لوگوں کو نہ اللہ معاف کرے گا, نہ ان کی مغفرت کرے گا, نہ ان سے کوئی بات کرے گا, نہ ان پر رحم کرے گا. جس میں فرماتے ہیں مزبل, اسبال کا کرنے والا, مطلب اپنے ازار کو پینٹ پیجامہ تہبند یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا, یہ شخص جہنم میں جائیں گا. اللہ نہ اسے بات کرے گا, نہ اس پر رحم کرے گا, نہ پلٹ کر کبھی اسے دیکھیں گا. اب جب یہ بات ہم سناتے لوگ کہتے نہیں 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 یہ ویسا مسئلہ نہیں ہے. جو تکبر سے پہنے, جو تکبر سے پہنے اس کے لیے ہے یہ, ہم تکبر نہیں کرتے. تو میرا ایک سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے؟ بتائیے. پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے اونچا کپڑا؟ ہمیشہ پوری زندگی اونچا. کوئی بتا سکتا ہے کہ واقعہ رسول اللہ نے اپنے ڈھکنے سے نیچے پہنا؟ پہنتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اتنے کیسے جو ہے بغیر جو ہے تکبر کے ہو گئے کہ ہم کو لٹکانا جائز ہو گیا, اور نوز باللہ رسول کو تو کبھی جو ہے تکبر ختم ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ اونچا پہنتے تھے. بات یہ ہو رہی نا, ہم بولے تکبر ہے تو اوپر کرنا ہے, نہیں تو نیچے لٹکا سکتے. تو نوز باللہ نبی کو تکبر تھا تبھی تو اونچا رکھتے تھے, وہ نیچے نہیں کیا کبھی. یہ الزام لگاتے پھر نبی بھی ہم ایسی خام و خواہ کی اپنی سڑی ہوئی عقلیں لڑا کر شریعت کے اندر عقلیں لڑا رہے ہیں. نہیں, ابوبکر صدیق کا جو ہے لٹکتا تھا. ہاں یہ واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا تھا, لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر کو تکبر ہے نیچے لٹکاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر میں تکبر نہیں ہے, تو ابوبکر کی تو ضمانت رسول اللہ لے گئے, میری ضمانت کون لیں گا؟ رسول اللہ نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے, میری ضمانت کون لیں گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر کوئی ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق کا ایک پیچا نیچے ہوتا اور ایک اوپر ہوتا, تو آپ بھی ایک ٹخنے سے نیچے پہنیے اور ایک اوپر پہنیے. سنت تو پھر ویسی کیجیے, تبڑی نہیں اچھا نہیں لگتا. لیکن آج جو ہے فیشن پرستی میں ڈوب کر ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہوا مردوں کا حرام لباس, حرام پینٹ تیبند, یہ جو بھی پہنے اوپر سے جو ٹخنوں سے نیچے جائے حرام ہے. وہ حصہ جہنم میں جلے گا, اللہ نہ دیکھیں گا, نہ بات کریں گا, نہ رحم کریں گا ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے, تو وہ بچے. اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنے جس کے اندر ان کا جو ہے سطر کھل جائے, تو مخصوص حالات تو ایک الگ بات ہے, لیکن عموماً سطر کھول رہے ہیں یا ایسے لباس جو درست نہیں, بہرحال تو یہ غلط ہے. یہ چند باتیں تھی جو مرد جو ایسے لباس پہنتے ہیں جو اسلام نے اجازت نہیں دی. جی اور اگر جی ہاں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے, میں نے کہا ایسا قرآن نہیں پڑھے تو جہنم کا عذاب ہوگا یا وہ خبر میں مبتلا ہوگا. تو ایک شخص نے سب چیز پہ عمل کیا, سنت پہ عمل کیا اور سب فرائض پہ عمل کیا, لیکن قرآن نہیں پڑھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ سب چیز پہ عمل کیا تو اس کی اصل کنجی تو قرآن تھی, وہ نہ پڑھا تو پھر کیسے عمل کیا؟ کہاں سے معلوم ہے سنت یہ ہے اور فرض یہ ہے اور فلاں یہ ہے, کہاں سے پتہ چلا؟ تو اصل کیا ہے قرآن. تو قرآن کو نہ پڑھے اور باقی سب عمل کریں تو کیا وہ بچ جائیں گا؟ وہ بھی نہیں بچیں گا. اس لیے کہ سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ پہلے قرآن پڑھے اور باقی سب عمل بعد میں کریں. ایک انسان اسلام نہیں قبول کرتا, سب نہیں کیا کرتا ہے, اس کی قبول ہوں گی. اور وہ کیسا مسلمان ہو جو سنتوں پہ عمل کرے اور فرض جو چیزیں قرآن پڑھنا وہ نہ کرے؟ تعجب ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے, اتنا لوگوں نے بہکایا اور قرآن کے الٹرنیٹ اتنی کتابیں ہاتھ میں لا کے دے دی کہ انسان قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتا. ان کتابوں سے اتنی محبت کر لی اللہ کتاب کو چھوڑ کر کہ ان کو اگر چھڑائے وہ کتاب چھوٹتی نہیں ہاتھوں سے. لیکن اگر اللہ کتابیں دی جائے, اور یہ بات بالکل میں بتا رہا ہوں اپنے مشاہدے سے, میں نے خود دیکھی ہے کہ جہاں بھی قرآن کے درس ہوتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں, سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں, مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مسجد میں جب قرآن کا درس شروع ہوا تو لوگوں نے پیجز پھاڑ دی, صفحے پھاڑ دیتے تھے جب قرآن کا درس لینے جاتے تھے. کم از کم دشمنی ہم سے رکھو, قرآن سے کیا دشمنی؟ صفحے پھاڑے گئے.
تو اس قسم کی دشمنی کس نے اختیار کی؟ کفاروں نے نہیں، مسلمانوں نے۔ تو یہ حالت ہے ہمارے اللہ کتاب کے تعلق سے۔ تو بہرحال وہ اللہ کی کتاب نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتا ایسے شخص کو متقی اور پرہیزگار جس کو اللہ کا کلام اسی کتاب ہی نہ ہے، اور کم از کم پڑھنا، ابھی سمجھنے کے لیے تو اردو میں سمجھ لیں گے، پڑھنا تو آنا چاہیے نا۔ انشاءاللہ میرا اگلا درس اس کی تفصیل میں انشاءاللہ العزیز آئیں گا۔ ایک سوال خواتین کی طرف سے انشاءاللہ، پھر آپ ہی کا اچھا بول دیجیے بھائی نے اچھا سوال کیا قرآن ہندی میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو آپ کو عربی میں تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے ساتھ ہندی میں آپ ترجمہ اس کا پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، مراٹھی میں پڑھ سکتے ہیں، بنگالی، تامل، تیلگو، ملیالم، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس کے عربی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی بھائی جی میں نے سوال کیا حج اور عمرے میں کسی کا انتقال ہوا تو بہرحال وہ حج کی یا عمرے کی حالت میں قیامت دن اٹھیں گا۔ رسول اللہ فرماتے جو جس حالت میں مرے وہ اس حالت میں اٹھایا جائیں گا، لیکن بہرحال قبر کے عذاب سے وہ بھی مستثنا نہیں ہوں گے، چونکہ قرآن حدیث نے کوئی اس کی جو ہے دلیل نہیں دی، لہٰذا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے اگر رمضان میں 10,000 مرومین کی مغفرت ہوتی ہے اور ماہ رمضان میں قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، بہرحال رمضان میں 10,000 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایسی روایت میں نے آج تک نہیں سنی، بہرحال تو مجھے اس کا نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز افطار اور سحر کے بعد کئی لوگوں کو مغفرت دیتا ہے جہنم سے، مطلب جو جن کے قسمت تقدیر میں جہنم تھی، جو جہنم جانے والے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے، لیکن 10,000 کا کوئی تعداد میں نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح جو قبروں پر عذاب نہیں ہوتا، اٹھا لیا جاتا، اس کی بھی چونکہ کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور آگے اسی کا سوال ہے اگر کوئی مدینے وفات پاتا ہے اور وہ وہاں تدفین کیا جاتا ہے تو کیا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گا؟ بہرحال اگر اس کا عقیدہ توحید پر ہو، اس نے دین بدعت نہ کی ہو، رسول اللہ کی سنت پر چلا ہو، تو انشاءاللہ جنت میں تو سب جائیں گے۔ پھر مدینے میں مرو یا پھر اس سے کوئی اور کفاروں کی بستی میں مرو، کوئی مسئلہ نہیں اس سے، عقیدہ توحید اہم ہے۔ لیکن کوئی شخص مدینے نہیں، کعبے کے اندر بھی مرا اور مشرک تھا تو جہنم میں جلے گا، کعبے کے اندر بھی مرا سیدھا تو مشرک تھا، مطلب شرک کرتا، دین بدعت کرتا تو وہ جہنم میں جلیں گا۔ لیکن اس کے بعد سے ایک شخص ہندوستان میں بھی اگر مرے لیکن کتاب و سنت کا پابند ہو وہ جنت میں جائیں گے۔ جی بولیے آپ کو جی خواتین کی طرف سے سوال، معصوم بچوں کی موت اور ان کی موت کے بعد حالات بہرحال میں نے بتا دیا۔ یہ اسی طرح کیا یہ صحیح ہے کہ جو 3 اور 4 مہینے کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اپنے باپ کے نام سے پھر سے زندہ ہوں گے؟ بہرحال میں اس تعلق سے نہیں جانتا ہوں کہ جو 3 یا 4 مہینے انہوں نے الفاظ لکھے اور وہ اگر مر جائیں یا مردہ پیدا ہو، میں یہ بات سمجھتا ہوں، تو کیا وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانے جائیں گے، پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ تو بہرحال اگر اس میں زندگی آ چکی ہے، اس میں بڑا علماء نے اختلاف کیا کہ زندہ کس سکھ ہے، چونکہ اب آپ نے کہا 3 یا 4 مہینے میں موت ہو چکی ہے، پیدا ہوئے تو وہ حمل ضائع ہو گیا۔ بہرحال اگر وہ زندہ تھا، اس نے اگر سانس لی تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوں گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور باقی سارے معاملات ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ قیامت کے دن اپنے باپ کے نام سے بھی پہچانا جائے گا اگر وہ زندہ تھا، اس کے پیٹ میں اور زندہ تھا۔ اور بہرحال یہ اس معاملے میں یہی بات ہے کہ 40 دن کے اندر جو ہے بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل تیار بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے سارے معاملات جو ہو جاتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ راوی فرماتے 40 دن کے بعد، مطلب 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ بہرحال ایک روایت میں جو علماء نے اس کو ایسا سمجھایا 40 اور 40 وہ تینوں ایک کے تعلق سے راوی فرما رہے ہیں کہ 40 کے بعد 40 کے بعد 40 کے بعد تینوں کو ملایا نہیں جائے گا، لہٰذا اس قول کے مطابق 40 دن میں بچہ وجود میں آ جاتا ہے پورا، اور دوسرے قول کے مطابق 4 مہینے میں 40 کو آپ جوڑ دیں 4 مہینے، تو بہرحال 4 مہینے کے بعد اگر ہو یا ایک قول کے مطابق 40 دن کے بعد بھی ہو تو بہرحال وہ زندہ تھا اور اس کے ساتھ سارا سلوک ہوگا جس طرح سے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ وہ اٹھائے بھی جائے اور اپنے باپ کے نام سے جو ہے پکارے بھی جائے۔